السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و قدرت کا مظاہرہ دکھانے کے لیے تباہ کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم عاد کی، جو قرآن کی روشنی میں اپنے غرور اور کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں قوم عاد کی حقیقت، ان کی شخصیات اور قرآن میں ان کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ قوم عاد عرب کے ایک قدیم قبیلے کی قوم تھی جو یمن اور عمان کے درمیان موجود سرسبز وادیوں میں آباد تھی۔ یہ قوم انتہائی طاقتور، ذہین اور بھرپور ترقی یافتہ تھی۔ ان کے پاس بہترین مکانات، مضبوط جسم اور قدرتی وسائل کی کمی نہ تھی۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حریفوں کو بھی آسانی سے شکست دے سکتے تھے، لیکن ان کا یہ غرور اور تکبر ہی ان کے زوال کا سبب بن گیا۔ تو آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قوم عاد کے نبی کون تھے اور وہ کس کی امت تھے۔ تو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ان کا پیغام قوم عاد کو بتانے کے لیے تھا۔ آپ نے قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں اس بات پر متنبہ کیا کہ اللہ کی عبادت اور توبہ کے بغیر عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کی رضا کے بغیر ان کی طاقت کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو ٹھکرایا اور ان کی ہنسی اڑائی۔ ایسے ہی قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور مدین کے لوگ اور ان کے درمیان بہت سی قومیں ہلاک کی گئیں۔ تو اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ نے کئی اقوام کو ان کی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ہلاک کیا، جن میں قوم عاد بھی شامل تھی۔ قوم عاد کی سرکشی کا حال یہ تھا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ نبی کی تکذیب کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے اور ہم اپنے آبا کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات پر شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ اس تکبر اور انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک سخت عذاب بھیجا جس میں انہیں انتہائی شدید آندھیوں اور طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے ایک عظیم طوفان بھیجا جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ اس طوفان میں ہوا کی شدت اتنی تھی کہ وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایسی ہوا میں جس میں دردناک عذاب تھا۔ یہ ہوا نہ صرف ان کے گھروں کو اڑا لے کر گئی بلکہ ان کے جسموں کو بھی ایسی شدت سے مارا کہ وہ زمین پر مردہ پڑے رہے اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی تاریخ میں قوم عاد سے کون سا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ قوم عاد کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو رد کرنا اور تکبر کرنا انسان کو کس طرح تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم قوم عاد کی ہلاکت سے سبق لیں تو ہمیں اپنی طاقت اور وسائل کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں غرور، تکبر اور کفر سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔